السلام علیکم، آپ دیسی ٹورز دیکھ رہے ہیں اور میں محمد قاسم گوندل۔ جہلم تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف عسکری لحاظ سے ہر دور کی دفاعی تاریخ جہلم کے کردار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صدیوں سے اس علاقے کے مکین سپہ گری میں گراں قدر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اسے شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں افواج پاکستان میں اس علاقے کی واضح نمائندگی رہی ہے۔ منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت جہلم کے لوگوں کو برطانیہ اور یورپ میں جانے کا موقع ملا۔ آج جہلم کا کوئی ایسا خاندان نہیں جس کا کوئی فرد بیرون ملک مقیم نہ ہو۔ جہلم کے باسیوں کا ہر لحاظ سے ملکی ترقی میں اہم کردار رہا ہے اور پاکستان کی سیاست میں چھائے ہوئے چودھری فواد حسین کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ دوسری جانب جہلم تاریخ ساز دھرتی ہے جہاں سیاحت کے خزانے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر دور میں ان خزانوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک خزانے کی سیر کراتے ہیں جس کا نام ہے قلعہ روہتاس۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سپورٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بر وقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا۔ قلعہ روہتاس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ جب یہ قلعہ روہتاس کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میراں ابراہیم نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق ٹوڈر مل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔
قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ قلعہ روہتاس 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعہ روہتاس کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے جن پر یہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جس کے تحت فوجیوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار مع فوج ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں بنائی گئی تھیں، ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کے 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں۔ قلعہ روہتاس کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں ہزار خانی دروازہ، خاص خانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، قابلی یا بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سہیل یا سہیل دروازہ، پیپل والی دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے کے بارے میں باقی معلومات قلعہ روہتاس پارٹ 2 میں بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل دیسی ٹورز کو سپورٹ ضرور کریں، اور اگر قلعے کے متعلق آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔